فراز احمد فراز فرماتے ہیں فاصلے اتنے بڑے ہجر میں آزار کے ساتھ، اب تو وہ بات بھی نہیں کرتے غم خار کے ساتھ، اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں طاق پہ عزت سادات بھی دستار کے ساتھ۔ ایک تو تم خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہیں خریدار کے ساتھ۔ ہم کو اسی شہر میں جینے کا سودا ہے جہاں لوگ ممار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ خوف اتنا ہے تیرے شہر کی گلیوں میں فراز، چھاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ میں ہوں رانا شبیر اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کافی ساری چیزوں کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ہلچل کا جو ماحول پیدا ہوا ہے، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہلچل کیوں پیدا ہوئی۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا بہت زیادہ چرچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ طے ہوئی ہیں، لیکن جو اس کا جو دوسرا رخ ہے، جو تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہے انہوں نے کچھ شرائط رکھ دی ہیں۔ تبھی آپ اگر دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے تسلسل کے ساتھ یہ بیانات آ رہے ہیں کہ اگست کے دوسرے ہفتے کے اندر، یعنی 12 اور 13 تاریخ کی درمیانی شب کو جو اسمبلیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ہم جو ہیں وہ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ 8 تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلیاں ختم کی جائیں تاکہ 3 مہینے کے بعد جو ہیں وہ الیکشن ہوں۔ تو آخر یہ معاملات کیا ہیں، وجہ کیا بنی ہے؟ کیا ان کے درمیان کوئی فاصلے بڑھ چکے ہیں کہ ان کے جو موقف ہیں ان کے درمیان جو واضح ایک فرق آتا جا رہا ہے اور بیانات کی صورت میں چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے آ رہی ہیں؟ تو یہی ہمیں جاننا ہے۔ ایک تو بڑی جو ہے وہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے نون لیگ کے لیے، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ بڑے خوش تھی نون لیگ، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ معاملات جو ہے وہ سارے ان کے ہاتھ کے اندر آ چکے ہیں، اب ان کے لیے راستے بالکل کھل چکے ہیں۔ اب نواز شریف پاکستان میں ہوں گے اور وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، اور طاقتور جو حلقے ہیں ان کا ہاتھ جو ہے شفقت برا ہاتھ وہ ہمارے سروں کے اوپر رہے گا، لیکن وہ ساری جو ان کے خواب تھے وہ لگتا ہے کہ چکنا چور ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک تو آپ اگر دیکھتے ہیں کل شہباز شریف نے جو ہے وہ میڈیا ٹاک کی، ایک جگہ انہوں نے تقریر کی، حمزہ شہباز شریف نے تقریر کی اور دیگر جو نون لیگ کے قائدین ہیں انہوں نے تقریر کی ہے، اور ان کی جو تقاریر کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ 2018 ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ 2018 کے اندر نواز شریف صاحب جو تھے وہ جیل کے اندر چلے گئے تھے، ان کو سزا ہوئی تھی اور وہ تاحیات نااہل ہو گئے تھے۔ تو ان کی خواہش جو ہے اب وہ براہ راستہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہیں۔ جب وہ 2018 کا نام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کے لیے اس وقت سہولت کاری کی گئی، ہمیں جو ہے وہ ہرایا گیا، الیکشن کو جو ہے وہ مینج کیا گیا، اور اس طرح جو ہے وہ نواز شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ تو ان کی خواہشیں جو تھیں اب وہ ایک بھی خواہش ان کی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے چند دن پہلے ایک ویلاگ کہا تھا کہ جو نواز شریف ہیں وہ مائنس ہو چکے ہیں اور جو عمران خان ہیں وہ پلس ہو چکے ہیں۔ اس کی کچھ چیزیں ہیں
یہ میں پیشن گوئی آپ کو کر سکتا ہوں کہ نواز شریف واقعتاً جو ہے وہ مائنس ہو چکے ہیں. نواز شریف اب پاکستان میں نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ نون لیگ کی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اور اگر اس حکومت کے ہوتے ہوئے تقریباً 15 ماہ ہو چکے ہیں ان کی حکومت کو, اگر نواز شریف کے لیے وہ کوئی رستہ, کوئی سازگار ماحول پیدا نہیں کر سکے تو اب بھی نہیں کر سکتے. تو اب تو ویسے بھی اگست کے دوسرے ہفتے کے اندر اسمبلیوں کی جو مدت ہے وہ پوری ہو رہی ہے, اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا, اور نگران سیٹ اپ کے اوپر اس وقت جو ہے وہ بڑے شدید تحفظات ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی. نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا سیاستدان جو ہے وہ وزیر اعظم بنے جو ان کے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتا ہو, ان کے نظریہ جو ہے اس کا وہ حامی ہو. عمران خان کے لیے وہ زمین کو گرم رکھے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. اب محسن جو نقوی ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ, جس طرح کے پی کے اندر انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اب اس طرح کا سیٹ اپ آئے گا نہیں. اگر اس طرح کا سیٹ اپ نہیں آئے گا, عمران خان پوری قوت سے جو ہے وہ الیکشن کے اندر مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے, دکھائی دے رہا ہے. اگر عمران خان پوری قوت کے ساتھ الیکشن کے اندر آئے گا تو ان سب کے لیے مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی, کیونکہ پچھلے دنوں جب یہ دبئی کے اندر ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو وہاں یہی چیزیں طے ہو رہی تھی, اس کو کتنی سیٹیں دینی ہیں, پنجاب کس کو دینا ہے, کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کس طرح کی سیٹنگ بنانی ہے, اور جو وسطی کے پی کے ہے وہاں کس کو جو ہے وہ زیادہ سیٹیں دینی ہیں, کے پی کے اندر حکومت کس کی ہوگی, پنجاب کے اندر کیا سیٹ اپ آئے گا, آئی پی پی کو کتنی سیٹیں دینی ہیں, جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کس طرح چلنا ہے, کراچی کے اندر کس طرح کے حالات ہوں گے. تو اس طرح یہ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک نقشہ بنا کر اس کے اوپر یہ بندر بانٹ کی جا رہی تھی. اس وقت تک ان کو یہی باور کروایا گیا تھا کہ آپ بالکل جس طرح چاہیں آپ الیکشن لڑیں, آپ جس طرح چاہے اپنے معاملات کو آپ آپس میں طے کر لیں, عمران خان کو سسٹم سے دور رکھا جائے گا, ہم اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب عمران خان صاحب بنی گالہ میں تھے اسلام آباد کے اندر, تو میڈیا کے اوپر یہ مختلف جو ہے وہ خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ عمران خان کی کچھ طاقتور لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور پھر وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کا جو ترجمان ہیں انہوں نے وضاحت کی کہ نہیں جناب وہاں پر کوئی ملاقات ایسی نہیں ہوئی, وہ روٹین کی ملاقاتیں تھیں, سیاسی لوگوں کے پاس لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. لیکن وہاں ملاقات ہوئی تھی کیونکہ اس سے پہلے جب آئی ایم ایف کے وفد کو باور کروایا گیا تھا کہ یہ آن کیا تھا, ان کو چھوٹی دی تھی, یہ جو پہلی قسط آپ کو جاری کی گئی آئی ایم ایف کی طرف سے, تو اس سے پہلے یہ معاملات طے ہو چکے تھے. عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کا جو ابھی ایگریمنٹ ہو رہا ہے, اگر آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو آپ آن کرتے ہیں, بیک اپ دیتے ہیں, تو آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, راستے آپ کے جو ہے وہ کھل جائیں گے, آپ کے جو راستے ہیں جن کے اوپر آپ چلنا چاہتے ہیں وہاں آپ کو نہیں روکا جائے گا. تو اس طرح جو ہے عمران خان کے ساتھ اس سے پہلے کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیل کا حصہ بن چکی تھی. تو اب جب یہ سارا کچھ ہو چکا ہے, اب عمران خان پوری قوت کے ساتھ الیکشن میں دکھائی دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے پنجاب کے پی کے اور کراچی کے اندر پی ٹی آئی پہلے جیت چکی ہے. ان کی حکومت تھی پنجاب کے اندر, کراچی کے اندر انہوں نے 14 سیٹیں جیتی تھیں اور کافی سارے ان کے ایم پی ایز بھی وہاں سے جیتے تھے.
تو اس وقت تو پی ٹی آئی کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے، ان کا ووٹ بینک محفوظ ہے، ان کے لوگ گئے نہیں ہیں کسی طرف، جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ 370 یا 75 لوگوں کو پنجاب کے اندر انہوں نے ٹکٹ جاری کیے تھے، اور 8 یا 10 لوگ جو ہے وہ لوگ چھوڑ کر گئے ہیں، ٹکٹ ہولڈر انہوں نے ٹکٹ واپس کیے ہیں۔ باقی جو 95% یا 90 یا 98% لوگ ہیں ان کے پاس اب بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ موجود ہے۔ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر، جو 2-3 بڑی پریس کانفرنسز ہوئی تھیں جس کے اندر 7-7 8-8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ تھے جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اچھا ہوا، یہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے، اچھا سائن ہے۔ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے تھے اور عمران خان کو بار بار باور کروا رہے تھے، پیغامات ان کو بھجوا رہے تھے، اور ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل میں چلے جائیں یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں، اور پارٹی کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ مجھے دے دیں اور میں اپنی مرضی سے پھر پارٹی کو چلاؤں گا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے اور عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ جو ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے، یہاں پر سوائے جماعت اسلامی کے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کی سیاست ایک شخصیت کے گرد نہ گھومتی ہو۔ آپ انڈیا کی مثال لے لیں، وہاں پر جو ہے وہ 2-3 طرح کی پارٹیاں ہیں۔ گاندھی ہیں، ان کا خاندان، سونیا گاندھی ہے، راہل گاندھی ہے۔ آپ بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، حسینہ واجد ہیں، اور وہ دوسری شیخ مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی وہ ہیں۔ تو اسی طرح سری لنکا ہے، یا دیگر ممالک کے اندر جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں جن کو سب کانٹیننٹل یعنی برصغیر خاص کر کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک ایک شخص کے گرد پارٹیاں گھومتی ہیں۔ نون لیگ کی سیاست ساری کی ساری جو ہے آج بھی نواز شریف کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سیاست، آپ مجھے بتائیں کہ اتنی کیا ضرورت تھی کہ بلاول زرداری جو ہیں ان کو بلاول بھٹو بننا پڑا؟ وجہ یہ ہے کہ آج بھی اگر پیپلز پارٹی زندہ ہے تو وہ بھٹو کے نام کی وجہ سے زندہ ہے۔ وہ اب جو نام کے ساتھ بھٹو جوڑا گیا ہے، ان کو پتہ تھا کہ کیش سارا بھٹو خاندان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہو رہی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ماحول جو ہے وہ الیکشن کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ راستے صاف ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی نون لیگ جو ہے ان کے اندر صفِ ماتم بچھ چکی ہیں۔ وہاں پر شام غریباں کی صورت حال ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو جو چیزیں کہی گئی تھی، ان کے جو خواب تھے، اب ان میں سے ایک بھی خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ سیاسی ماحول ہے، یہ سیاسی باتیں ہیں جو 24 گھنٹے کی ڈیولپمنٹ ہیں جو پاکستان کے طول و عرض میں ہوئی ہیں۔ تو اب ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم فیس بک کو آن کرتے ہیں، واٹس ایپ کو آن کرتے ہیں، اس کے بعد ٹک ٹاک کو آن کرتے ہیں، یوٹیوب کو آن کرتے ہیں، تو جو سب سے پہلی جو ایڈ آتی ہے وہ کسی نہ کسی قرضے کی کمپنی جو قرضہ فراہم کرتے ہیں آن لائن، ان کی ایڈ ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ ایسا ہنی ٹریک ہے جس کے اندر لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ کروڑوں لوگ اب تک اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے سامنے کسی آن لائن کمپنی کی، جیسے سب سے زیادہ 3-4 کمپنیاں مشہور ہیں، اس میں ایک بر وقت کی سامنے آپ کے جو ہے وہ ایڈ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو قرضہ چلائیے، آپ نے اتنا مارک اپ دینا ہے اور آپ کو جو ہے وہ قرضہ مل جائے گا۔ آسان شرح سود ہے، آپ نے 91 دن کے بعد جو ہے وہ پیمنٹ ادا کرنی ہے، رقم آپ نے واپس دینی ہے۔
لوگ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ایڈ دیکھتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ اچھا، وہاں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو 3-4 بڑی اہم جو چیزیں ہیں وہ آپ سے لیتے ہیں۔ ایک لوکیشن، دوسرا آپ کے شناختی کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی کاپی، تیسرا آپ کے ریلیشن شپ سے متعلق 2 گواہ وہ لیتے ہیں ود ان کا موبائل نمبر۔ تو ساری چیزوں کی جب آپ ان کی ایپ پہ جاتے ہیں آپ کو پرمیشن دینی پڑتی ہے بہت ساری چیزوں کی، تو پورے کا پورا جو آپ کا واٹس ایپ کا گروپ کا ہے وہ سارے کا سارا کانٹیکٹ جو ہے وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ ساری چیزیں کاپی کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب آپ لیتے ہیں قرضہ، اس کے بعد مطلب آپ نے 10,000 لیا ہے قرضہ، وہ 15 دن کے بعد آپ کو کال کریں گے کہ بھائی وہ قرضہ واپس دو۔ آپ کہیں گے کہ ابھی میرے پاس بڑا وقت ہے، وہ کہیں گے نہیں، یہ قرضہ 15 دن کے لیے ہے۔ اچھا، آپ سود در سود، یہ وہ جال ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ سود کے جو سسٹم میں پھنس جاتا ہے وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتا۔ ان کا تو کئی ہزار گنا زیادہ ان کا سود ہے، آپ سود ان کا دے ہی نہیں سکتے۔ اب لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیے۔ اگر آپ پھر ان کو قرضہ ادا نہیں کرتے تو وہ کرتے یہ ہیں کہ آپ کے واٹس ایپ، آپ کی فیملی کی فوٹو آپ کے وہ نکالتے ہیں گیلری سے، اور وہ پھر وہ اس کے اندر ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اس کو فاش لوگوں کے ساتھ گندی پکچریں بنا کر فاشا گفتگو جو ہے پھر وہ آپ کے واٹس ایپ پر آپ کے دوستوں کو بھیجتے ہیں، آپ کی فیملی کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں۔ آپ کو اس لیول تک جا کر بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جہاں پہنچ کر انسان خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے خودکشی کی ہے، اور پاکستان کا یہ جو FIA سائبر کرائم ہے وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو خیر کام کرنا ہی نہیں ہے نا، سرکاری ادارہ ہے۔ سرکاری ادارہ جو ہوتا ہے اس میں اگر انہوں نے کام کرنا ہے تو اس کے پیسے چاہیے، ان کو رشوت چاہیے بہت زیادہ، اور اگر انہوں نے نہیں کرنا کام تو اس کی تنخواہ ان کو گورنمنٹ سے ملتی ہے۔ تو سرکاری اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگوں سے امید نہیں کرنی چاہیے۔ پورے پاکستان کے کسی بھی ادارے سے آپ بالکل امید مت رکھیں کہ وہ آپ کو بچائیں گے۔ ہاں، حکومتی سطح پر جب پتہ چلے گا کہ حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے، اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے، اور دنیا کے اندر ہمارے اوپر تھو تھو ہو رہی ہے، لعنتیں پڑ رہی ہیں، پھر وہ ایکشن لیں گے۔ پھر جب ان کو حکومت کہیں گی کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن کریں، آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور یہ جتنی ایپس ہیں آپ یقین کریں، میں نے ان کی ڈیٹیل چیک کی ہے، سنا ہے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ دبئی، ساؤتھ افریقہ یا دیگر ممالک سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچائیے، خاص کر عورتیں بچیں اس سے۔ عورتیں، کیونکہ آج کل ہر دوسری عورت کے پاس موبائل ہے، اور ہر موبائل کے اوپر جب بھی آپ نیٹ آن کرتے ہیں یہ ایڈ ان کا ضرور آتا ہے۔ تو عورتیں اس طرف جلدی راغب ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ یقین کریں عورتوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، ان کے شوہروں نے ان کو طلاقیں دے دی ہیں۔ بچیں ان سے، اپنے بچوں کو بھی ان سے دور رکھیں۔ اسی بات کے ساتھ جو ہے وہ میں اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔